الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے بڑی محبتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان محمد عمر عربی۔ اس سال پھر ایس پی نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج یکم رمضان المبارک ہے۔ سحری کے بعد آج ہم اپنے پہلے روزے کو افطار کریں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہمیں ایک دفعہ پھر نصیب ہوا ہے۔ جب یہ ماہ مقدس ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے۔ یہاں بزرگ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے، مہمان بن کر آتا ہے، تو ہمیں اسے کھلانا پڑتا ہے، ہمیں اسے کچھ نہ کچھ پیش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جب ماہ رمضان ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہمارے گھر گھر میں آتا ہے تو یہ ہمیں کھلا کر جاتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے جو ہے وہ ہمیں کھلا کر جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا یہ گولڈن چانس ہوتا ہے، یہ رمضان المبارک۔ اور پھر ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، عبادتوں کا ذوق ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو جب ماہ رمضان المبارک آئے گا، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ رب کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سارا دن بھوک پیاس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سال پھر میں اور آپ رہیں گے پروگرام رحمت رمضان میں، یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائی رمضان المبارک تک آپ کو میرا ساتھ ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ وہی علماء ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء سے ہم جوابات حاصل کریں گے، ثناء ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ تو ناظرین، بتاتا چلوں کہ یہ خوبصورت پروگرام ایس پی نیوز کا خصوصی پروگرام رحمت رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز والوں کی جانب سے، خورشید فین والوں کی جانب سے، کیئر اینڈ ہوپ والوں کی جانب سے، جبل نور کلاتھ ہاؤس والوں کی جانب سے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور آپ کا بہت شکریہ جو ہمیں ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں اور کاوشوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ کارواں جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ اور ناظرین، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سپانسر جو ہے یہ ٹی وی چینلز کی جان ہوا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ بڑا ضروری ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے۔ آئیے ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، میرے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم مذہبی سکالر بھی ہیں، نوجوانی کی عمر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جب گفتگو کرتے ہیں تو سبحان اللہ اپنا دیوانہ کر لیتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں جناب سید محمد شاہ زیب نوشاہی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ قبلہ رمضان المبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے اور رمضان المبارک کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ اور ناظرین، میری اس جانب تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ ثناء خان بھی ہیں، اور کیا خوبصورت انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، صحت ہوئے ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آپ کو بھی میری جانب سے سب کو جو ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ تو قبلہ شاہ جی، آپ کے جو ہے وہ طرف بڑھنا چاہوں گا۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سب سے پہلے
تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں SBI نیوز اور ان کی پوری ٹیم، اور بالخصوص بڑے قابل محبت اور قابل احترام میرے بھائی جناب محمد عمر الوی، میں حاضر میں خدمت گزار کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ ہماری روحوں کو تازی بخشے. ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ جس طرح آپ نے ابھی عرض کیا کہ یہ مہمان ہے، جی، تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان ہو، وہ کہیں سے بھی آئے، تو جس کو ہم ایک ہفتے بعد بھی ملاقات کریں اس سے اور روزانہ ملنے والے ساتھی سے ملنے کا فرق ہوتا ہے. جی بالکل. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے روز ملتے ہیں، لیکن جو ہفتے بعد ملے، اگرچہ وہ سگا بھائی ہے یا سگی بہن ہے، آپ کا والد ہے، تو ایک ماہ بعد وہ آپ کے گھر میں مہمان آئیں تو اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن وہ مہمان کوئی بھی ہو، کہیں سے آتا ہے، خود آتا ہے، لیکن یہ رمضان ایسا مہمان ہے کہ جو مہمان بھی اللہ کا ہے اور اس سے ملاقات بھی 1 سال بعد ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس مہمان سے 1 سال بعد ملاقات ہو رہی ہو تو بندہ بڑے چاہت سے ملتا ہے، سبحان اللہ، بڑے چاہ سے ملتا ہے، ملنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن وہی ہے جو رمضان المبارک کی آمد پہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں، کسی تابعی نے پوچھا کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ کیا کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان آتا وہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو بالکل پاک کر لیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کینے سے کسی قسم کا، صحابہ تو ویسے ہی پاک تھے، لیکن یہ جو آج ہمارے اندر پورا سال جو ہے طرح طرح کی میل ہمارے دلوں پہ چڑھ جاتی ہے، رمضان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دل سے وہ میلیں اتار دیں. جب دل پاک ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقین ناظرین، قبلہ شاہ صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ رمضان المبارک کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام تھا کہ جب ماہ رمضان مبارک آئے تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہاں ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم قاری صاحب کی طرف بڑھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین. خورشید فین. ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں. کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے. داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک. فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے. کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، اسپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات. فون 053-360-1796. جبل نور کلاتھ ہاؤس JN. ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں. مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز. چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال. کانٹیکٹ 034568846767. بالمقابل PTCL ایکسچینج، نزد صوفی ہوٹل، GT روڈ، گجرات. ٹیلی فون 0533
534767. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज यकम रमज़ान मुबारक है। वो मुझे और आपको माह रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटने का मौका मिल गया है। तो तशरीफ़ रखते हैं कारी जुन्नत लियाकत सिद्दीकी साहिब। तो मैं किबला कारी साहब की जानिब बढ़ूँगा। कारी साहब एक खूबसूरत कलाम से जो है वो आज हमारे नाज़रीन को जो है वो सुरूर पहुँचाई। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगो मैं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मांगो मैं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके, मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली उसका है दरवाजा। तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन सुभान अल्लाह, तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली हो नहीं सकता, तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली हो नहीं सकता, के देते हैं तुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा
ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ قاری جنید لیاقت صدیقی صاحب، سبحان اللہ بھائی، کیا کلام کا انتخاب ہے۔ اور پھر قاری صاحب کی یہ خاصیت ہے کہ کلام کوئی بھی ہو اس کو اس رنگ میں ڈھال کر پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا شاہ جی، آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب، کوئی ایسا خاص کام ہو جو ماہ رمضان مبارک جب تشریف لائے تو خاص جو کام ہوں، خاص کوئی ایسے معاملات ہوں جن سے بچا جائے اور جن کا اہتمام کیا جائے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی بالکل، رمضان المبارک کا جو معنی ہے نا اسی کے اندر اس سوال کا جواب ہے۔ سوال کا جواب صوم کا معنی ہے، روزے کا جو مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا۔ رک جانا۔ اب رکنا کس سے ہے کہ اپنی جائز نفسانی خواہشات، جو جائز خواہشات جو عام طور پہ جائز بھی ہیں جو معاملات، ان سے بھی صبح سے لے کر افطاری تک، سحری سے لے کے افطاری تک رک جانا، اس کو کہتے ہیں صوم۔ صوم کا عادت۔ اب حدیث پاک اٹھائے، سنن ابو داؤد کی بھی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور اس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، اس نے دھوکہ دہی نہیں چھوڑی، اس نے دغا بازی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ 100 دن بھی بھوکا پیاسا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ بھوکا پیاسا رہنا صرف روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ عمل سے نظر آنے کا نام ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دیکھنے سے معلوم ہو رہا ہو کہ یہ ہر برے کام سے رک چکا ہے، اور پھر جو رک جاتا ہے اس کے لیے وہ حدیث پاک ہے کہ جس کی طرف شاید آپ اشارہ کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ سبحان اللہ، دو سبحان اللہ۔ خوشیاں ہیں اس کے لیے۔ اب ایک خوشی ہمیں ابھی یہاں ملتی ہے اور اس کا کوئی عالم نہیں ہے، ابھی افطاری کا وقت ہوگا تو ہر مومن یہ محسوس کرتا ہے سبحان اللہ کہ صبح سحری سے وہ کھا پی کے فارغ ہوا ہوتا ہے اور سارا دن وہ اپنے معاملات سے تھک ہار کے جب عصر کے وقت اس کو روزے کی اور وہ پانی کی اور وہ بھوک جو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، جب وہ افطاری کے دسترخوان پہ پانی کا پہلا قطرہ اس کے حلق سے اترتا ہے، وہ خوشی اسی سے پوچھیں کہ تمہیں کیسی خوشی ملی ہے، کیسی خوشی؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس خوشی کا ہی اسے عالم نہیں ہے، تو اس خوشی کا کیا مقام ہوگا؟ 2 خوشیاں روزہ دار کے لیے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلی خوشی یہ ہے کہ وہ افطار کے وقت جو اسے کھانا اور پینا ملتا ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ قیامت کے دن روزہ دار کا رب خود اپنے روزہ دار بندے سے ملاقات فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اب کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے روزہ رکھا۔ اب جو صحابہ کرام کے معمولات تھے، جو صحابہ کرام جس طرح روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہماری امت تو بڑی لاڈلی ہے اور تھوڑا سا موسم دیکھ کے تو روزہ بھی چھوڑ دے گی اور مجبور دیکھ کے بالکل پلٹ جاتے ہیں۔ ہمیں تو ہر طرح کی سہولت میسر ہے، گرمی میں مساجد میں ایئر کنڈیشنر موجود ہیں اور ہر طرح کا پانی گرمی میں ٹھنڈا موجود ہے، سردی میں گرم موجود ہے، لیکن ان صحابہ کا اندازہ لگائیں کہ جو سحری ایک کھجور نہیں ملی، کھجور کی گٹھلی کو چوس کے سحر کر رہے ہیں اور دن کو مسجد کی تعمیر میں لگے ہیں، مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں، اور شام کو افطاری کے وقت اسی کھجور کی گٹھلی چوس کے افطار کر رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا تقویٰ انہوں نے ہمارے لیے دیا ہے کہ جو اس رمضان المبارک میں صرف بھوکا پیاسا اور صبح آپ یعنی کہ رج کے کھا لینا اور افطار میں پیٹ بھر کے پھر کھا لینا اور کہنا کہ ہم نے روزہ رکھا، یہ بھی روزہ ہے، لیکن اس روزے کا کیا عالم ہے کہ جہاں آپ کا نفس، یہ جو نفس ہے نا، یہ جو ہمارے اندر کا جو ایک نفس ہے جو ہمیں برے اعمال کی طرف ابھارتا ہے۔ آپ حدیث اٹھائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو بڑی سزائیں دی، لیکن یہ پھر یہی جواب دیتا تھا۔ اللہ نے پوچھا تو کون اور میں کون؟ تو نفس کہتا ہے آنا آنا انتا انتا، کہ میں تو میں ہوں، تو ہوگا تو ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، اس کو یہ والی سزا دی، بھوک اور پیاس دیا، پھر اللہ نے پوچھا
اب بتا تو کون اور میں کون؟ تو نفس نے کہا کہ یقیناً میں کچھ بھی نہیں، تو ہی خدا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے، کھلانے والا۔ تو بھوک اور پیاس ایسا ہے کہ جو انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا کرتا ہے، اور پھر روزے میں برے اعمال سے رکنا، یہی اس رمضان المبارک اس مہمان کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے دلوں سے ہر قسم کی ہماری میل اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ناظرین، قبلہ شاہ صاحب نے بھی جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی کہ فقط بھوکے اور پیاس سے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی قدموں کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ میں ایسے بھی دوست احباب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے کہ صبح سحری کرتے ہیں اور سارا دن پھر جو ہے وہ اے سی کے اندر، اے سی والے روم میں گزار دیا، بھئی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے جناب والا روزہ رکھا ہے، اور افطاری کے کچھ وقت پہلے اٹھ کر جو ہے وہ معاملات کر کے تو افطار کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، فقط جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، اچھائی کی طرف آنا ہے، نماز پنجگانہ کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک تو ناظرین، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، یہ مومنوں کے لیے انعام ہے، اللہ کا انعام ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان مبارک کو پائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے، عبادت کر کر کے اپنی بخشش نہ حاصل کر لے۔ ناظرین، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ رمضان مبارک کتنی اہمیت والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، کتنی رحمتوں والا ہے، اور یقیناً ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت اس ماہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور عبادتوں کی کثرت کیجیے گا، اور اپنا آج کا پہلا روزہ افطار کرنے کی آپ تیاری کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبرڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔ ادارہ بحالی ذہنی معذور اطفال اپنے ذہنی کمزور بچوں کو گھر نہ رکھیں، گھر سے دور گھر جیسا ماحول دے تاکہ آپ کے بچے معاشرے کا مفید رکن بن سکیں۔ کیئر اینڈ ہوپ، جہاں پہ مختلف طریقہ تعلیم اور بحالی کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور دیگر امور میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی حد 5 سے 15 سال تک۔ فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی کا مکمل انتظام موجود ہے۔ کیئر اینڈ ہوپ، پروجیکٹ آف رحمت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ، سپال ٹاؤن، جمال پور روڈ، گجرات۔ فون 053-360-1796۔ جبل نور کلاتھ ہاؤس JN، ہمارے ہاں امپورٹڈ اور لوکل مردانہ سوٹنگ، مردانہ گرم چادریں، گفٹ لنکس، گھڑیاں، واسکر، باڈی سپرے کے علاوہ اپنے تیار کردہ کوٹ اور ویسٹ کوٹ دستیاب ہیں۔ مردانہ کپڑوں کی بہترین ویرائٹی کا مرکز، نئی ویرائٹی، مناسب دام، فکس پرائز۔ چیف ایگزیکٹو حاجی شمریز اقبال۔ کانٹیکٹ 034568846767۔ بالمقابل PTCL ایکسچینج، نزد صوفی ہوٹل، GT روڈ، گجرات۔ ٹیلی فون 0533534767۔ اپنی اور اپنی فیملی کی صحت کے لیے پانی کو ابال کر پئیں اور پانی کے برتن کو